بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گھر سے نکلا، کسی کام سے کار پر تھا۔ میں فیصل آباد کے بس اسٹاپ کے پاس رکا۔ میری نظر چند لوگوں پر پڑی جو پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے، برا حال بدحال سے شکل سے یوں لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے درد لیے جی رہے ہوں۔ بال بکھرے، پھٹے کپڑے، ننگے پاؤں۔ اتنے میں ایک بھکاری میری کار کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگا۔ میں اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کچھ پیسوں کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ دیکھنے میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں رحم پیدا ہوا۔ اللہ سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں اگر آج کار میں ہوں تو اللہ کی رحمت ہے۔ شیشہ نیچے کیا، بڑی معصوم سی شکل بنا کر بولا، صاحب جی بہت مجبور ہوں، کچھ مدد کر دیں۔ میں بھکاری نہیں ہوں، بس حالات نے بھکاری بنا دیا ہے۔ جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں۔ صاحب جی اللہ آپ کو مزید کامیابی دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو دنیا کی ہر خوشی دے، اس لاچار غریب کی مدد کر دیں، صاحب جی بہت مجبور ہوں۔ میں بھی جذباتی ہو گیا، 100 کا نوٹ اسے تھمایا۔ وہ دعا دیتے ہوئے چلا گیا۔ میں نے ایک ہوٹل میں میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ میری شوز پالش نہیں تھے، شوز کچھ گندے سے تھے۔ اچانک میری نظر پڑی، ایک بہت پیارا سا لڑکا سڑک کے کنارے دھوپ میں بیٹھا جوتے پالش اور مرمت کر رہا تھا۔ پاس ہی اس نے کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھیں، شاید پڑھائی بھی کرتا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا جلدی سے جوتے تو پالش کر دیں۔ اس لڑکے نے جلدی سے میرے جوتے اتارے، پالش کرنے لگے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ کچھ پریشان سا تھا، لیکن ہم بہت بے حس لوگ ہیں، بھلا کہاں کسی کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اس لڑکے نے جوتے پالش کیے۔ میں نے پوچھا، ہاں بھائی بتا کتنے پیسے ہوئے؟ لڑکا مسکرا کر بولا، صاحب جی بس 30 روپے دے دو۔ میں چلانے لگا، کاکا خیر تو ہے نا، میں نے جوتے پالش کروائے ہیں، نئے نہیں لیے، جس کو دیکھو لوٹ مچا رکھی ہے، 10 روپے لینے تو بتائیں۔ لڑکا خاموش ہو گیا، آہستہ سے بولا، صاحب جی جتنا آپ کا دل چاہے دے دیں۔ میں نے 20 روپے تھما دی اور چلا گیا۔ میں جب اپنے کولیگ کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا تو مجھے ایک آواز سنائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا یہ آواز میں نے سنی ہے کہیں۔ مڑ کر دیکھا، ایک شخص شاید اپنی معشوقہ سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ ارے میری جان حکم تو کر، سونے کی انگوٹھی کیا ہار بھی دے دوں، فکر نہ کر، کل میں آتا ہوں، پھر چلتے ہیں کہیں گھومنے۔ مجھے تجسس ہوا یہ کون ہے۔ اتنے میں اس کے پاس ایک اور آدمی آ کر بیٹھا، ان میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک شخص بولا، بھائی ہاں بھائی کتنے کی دہاڑی لگی؟ فون پہ بات کرنے والا شخص بولا، جناب پورے 3000 کی لگی ہے، یہ لیں 1000 روپے آپ کا اور 2000 میرا۔ دوسرا شخص بولا، دیکھ بہت ڈیمانڈ ہے اس علاقے کی، بہت سی پارٹیاں اس علاقے میں بھیک مانگنا چاہتی ہیں، تم کچھ زیادہ محنت کرو، اب 1000 سے کام نہیں چلے گا۔ سب مجھے 1500 یا 2000 دیتے ہیں۔ فون پہ بات کرنے والا بولا، سر جی فکر نہ کریں، آپ کو خوش کر دوں گا۔ دوسرا شخص چلایا۔ میں اٹھا، جب فون پہ بات کرنے والے کو دیکھا تو میری سانس جیسے رک گئی۔ وہی بھکاری تھا جو کچھ دیر پہلے مجھ سے بھیک مانگ رہا تھا، اپنی مجبوری کے رونے رو رہا تھا، بڑے ہوٹل میں بیٹھا اپنی معشوقہ سے بات کر رہا تھا۔ میں اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہتا تھا لیکن خاموش ہو گیا۔ میں خود غلط تھا۔ ایک بیچارے جوتے پالش کرنے والے، محنت کرنے والے لڑکے کا حق نہ دیا، 30 روپے، اور بھکاری کو 100 روپے دے دیے جو کہ حقدار بھی نہ تھا۔ میں گھر آیا، میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ میرے سامنے اس پیارے سے لڑکے کا چہرہ تھا، مجھے لگا وہ مستحق ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں دوسرے دن پھر گیا، مجھے بہت سے بھکاری ملے۔ میں نے عہد کر لیا اب کسی بھکاری کو 1 روپیہ نہ دوں گا۔ میں اس لڑکے کے پاس پہنچا جو جوتے مرمت کر رہا تھا، لیکن آج وہ کتاب کھولے پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا بتاؤ جوتے کب سے مرمت کر رہے ہو؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، صاحب جی 8 ماہ سے۔ میں نے وجہ پوچھی، کہنے لگا میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، سال ہوا ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھتا بھی ہوں، میں 5 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، پہلے ابا یہاں بیٹھتے تھے، اب میں وہی کام کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنے کما لیتے ہو دن میں؟ بولا، صاحب جی کبھی 100، کبھی 150 اور کبھی کچھ بھی نہیں۔ میں اس کے چہرے سے غربت، بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے پھر سوال کیا، گھر کا نظام چل جاتا ہے؟ اس بار وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، بس اللہ کا شکر ہے، کبھی کھا لیتے ہیں، کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ میں اس لڑکے کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، لعنت ہو ایسے بھکاریوں پر جنہوں نے اصل حقداروں کا حق مارا ہوا ہے۔ بھکاری نہیں، ان لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے۔ یہاں دیکھو بیچارہ مجبور حالات کا ستایا ہوا
100 रुपये मुश्किल से कमा रहा है और दूसरी तरफ भिखारी बनकर 2-4 दुआएं, 2 फटे कपड़े पहनो और हज़ारों चंद घंटों में कमा लो। खैर मैंने जेब से 10,000 रुपये निकाले, उस लड़के को दिए, वो नहीं ले रहा था। बहुत मुश्किल से उसे दिए, मैं घर आ गया। मैंने एक मट्टी का गला लिया और अहद किया उसमें हर रोज़ 5 रुपये डाला करूँगा और जब भर जाएगा किसी मुस्तहिक को दे दूँगा, लेकिन किसी भिखारी को रूप में लानती को नहीं दूँगा। खैर मैं 3 माह बाद मेरा दोबारा उस जगह पर गुज़र हुआ जहाँ वो लड़का जूते पॉलिश कर रहा था। मैं देखकर हैरान हो गया। उस लड़के ने फ्रूट की एक छोटी सी दुकान बना ली थी। वो उसी जगह पर एक छोटी सी दुकान नुमा ढाबे में बैठा हुआ। मैं मुस्कुराने लगा, उसके पास गया। वो मुझे देखते ही पहचान गया। जल्दी से दुकान से बाहर मुझे झुककर सलाम किया, मुस्कुरा रहा था। मैंने तारीफ़ की, माशाल्लाह, अल्लाह ने करम फरमाया है। वो बहुत खुश था। साहब ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ है। आपने जो 10,000 दिए थे ना, 10,000 मेरे पास थे, मैंने एक छोटी सी दुकान बना ली। अब अल्लाह का शुक्र है 1,000 रुपये की दिहाड़ी लग जाती है। अब हमको भूखा नहीं सोना पड़ता। मेरे दिल को एक सुकून सा मिला। पहली बार मेरी रूह को इतना सुकून मिला। मैंने उस लड़के से कुछ फ्रूट ख़रीदा और बहुत खुश था। मैं कार में बैठा सोच में गुम था, जन्नत इस भिखारी को भीख देने से नहीं मिलती। अल्लाह ऐसे किसी बेबस की मदद करने से खुश होता है। उस मुल्क में लाखों तालिब इल्म, मरीज़, मज़दूर और ख़वातीन एक एक टके के मोहताज हैं। यकीन रखें कि सही मुस्तहिक की मदद करें तो 1 रुपया भी आपको पुल सिरात पार करने के लिए काफ़ी हो सकता है। याद रखें, भिखारी को अगर आप 1 लाख रुपए नकद दे दें तो वो उसको महफूज मकाम पर पहुंचाकर अगले दिन फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। उसके बरक्स अगर आप किसी मज़दूर सफ़ेद पोश आदमी की मदद करें तो वो अपनी जायज़ ज़रूरत पूरी करके ज़्यादा बेहतर अंदाज से मज़दूरी करेगा। आएँ आज से सब मिलकर अहद करें, भिखारी को देने की बजाय मुस्तहिक तक उसका हक़ पहुँचाएँ। अल्लाह हमारा हामी और मददगार हो। आमीन।